الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، یا تو آج ربیع الاول کا آخری دن ہے مہینے کا اور آخری جمعہ بھی ہے. تقریباً چوتھا یا پانچواں جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چل رہا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی طرف تجارتی سفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح، یہ بیان ہو چکے ہیں. چونکہ مختلف مہینوں میں مختلف موضوعات بیان کرنے ہوتے ہیں، اور سیرت کے لیے تو اگر پورا سال بھی سیرت النبی پر لگایا جائے تو پورے سال کے تمام جمعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناکافی ہیں. لیکن درمیان میں وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ برکت کے لیے بیان ہوں گے. میں نے جو سورت تلاوت کی اس کو سورت الضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ نزول کے اعتبار سے 11 نمبر ہے، یعنی یہ سورت نزول کے اعتبار سے 11 نمبر ہے، اور اس کی آیات بھی 11 ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر آخری سورت تک تمام صورتیں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے نازل ہوئے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا انعامات ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، انہی صورتوں میں ایک صورت سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر عنایت فرمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. اسی طرح سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک اکثر صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی پر مبنی ہیں. سورہ ضحیٰ بڑی عظیم الشان صورت ہے، بڑی کمال کی صورت ہے، اور یہ صورت تب نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی. وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا، تو کفار نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئے، ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا آنا بند ہو گیا. اور جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے تو یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جو شیطان آپ کے پاس آتا تھا وہ شیطان آپ سے روٹھ گیا، نعوذ باللہ.
تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ بھی تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی نہیں آ رہی، جس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ وحی کے شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں ایک وقفہ آیا جس میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئے، ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی اور فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جائے۔ مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ہے اور مجھے پھیلتی ہوئی اور وہ رات کی قسم جو چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ رب تجھ سے بیزار ہے۔ اے میرے محبوب، یہ جو کفار مشرکین تجھے طعنہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسمیں کھا کر پھر فرمایا کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ہر بعد آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا ہی میں ہر بعد میں آنے والا زمانہ، بعد میں آنے والا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اس کا یہ معنی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آخرت اپنے لغت کے اعتبار سے مراد ہے، معروف کے اعتبار سے، کہ آخرت سے آخرت مراد ہے کہ دنیا میں آپ پر جیسی کیسی تکلیفیں آئیں، جیسے یہ کفار مشرکین آپ کو طعنے دیں، جیسی پریشانیاں رنجشیں آئیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب آخرت تیری دنیا سے بہت اعلیٰ ہے، تجھے آخرت میں وہ کچھ دوں گا جو کسی کو نہیں دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب یہاں پہ کفار اور مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے دعوے کے بعد کہا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، اور لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا اور لوگ ایمان کے اندر آنا شروع ہو گئے، اسلام کے اندر۔ اب وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تھی، جو عزت تھی، وہ دوبارہ نعوذ باللہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہوگی، یا آپ کا بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے بہت بہتر ہوگا۔ تو اس میں دونوں تفسیر لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ تکالیف سے، کفار کی طرف سے ہر قسم کی تکالیف، طعنے اور سب و شتم اور ہر قسم کی بری باتیں، مجنون اور دیوانہ اور شاعر اور ساحر، جادوگر، ہر قسم کی باتیں سننے کو ملی، اور تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا، غربت، مسکنت، افلاس، اور غزوہ خندق میں اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے۔ یہ زمانہ گزرتا ہے، بعد والا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ہوتے۔ بعد والا زمانہ ایسا آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ اور سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھے ہوتے۔
بعد والا زمانہ ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح سے فراوانی، ہر طرف سے فتوحات، اور ملکوں کے ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے نیچے، اور جوق در جوق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تو دیکھے گا لوگوں کو جو جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں جاتے اور دستک دیتے اور لوگوں کو گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے، اور طائف کے میدان میں جا کر جب ایک سردار سے ملتے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، دوسرے سردار، تیسرے سے، اور جب انہوں نے اپنے شریر بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو، ایک وہ زمانہ تھا۔ ایک یہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم طائف کے لوگوں نے لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ اور ایک یہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچنے لگواتے ہیں اور صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ خون کہیں جا کے گرا دو، اور وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، خون پی جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہاں گیا خون، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن میں میرا خون چلا جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ایک وہ زمانہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا بعد والا زمانہ تیرے پہلے زمانے سے بہت اعلیٰ ہوگا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر اوجھڑی، اونٹ کی اوجھڑی ڈالتے تھے تکلیف دینے کے لیے۔ ایک وہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اشارہ فرماتے ہیں اور لوگ اپنے کندھوں پر اپنے گھر کا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ کیا بات ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی دی، اور میں نے عرض کیا کہ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی آیات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات۔ اب اس کے بعد جو سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر تکلیف کے بعد دو آسانیاں ہیں، ہر تکلیف کے بعد دو آسانی، ہر عسر کے بعد یسر ہے۔ آگے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کی نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا بعد کا زمانہ پہلے زمانے سے خیر ہوگا، بہتر ہوگا تیرے لیے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے حساب سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور اگر دیکھا جائے اور آخری دور دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جب آخری ایام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت، تب 1.25 لاکھ صرف صحابہ تھے۔ 1.25 لاکھ ایک وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے قافلے کے آگے جاتے، راستوں میں چھپکے سے، رات کے اندھیرے میں کوئی قافلہ آتا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے۔ اور ایک یہ زمانہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جا رہے ہیں، مسلمان تو بہت ہیں، ظاہر ہے ایک صحابہ نے ہجرت کی، حبشہ صحابہ چلے گئے، یمن، شام، عراق، مصر، ایران، قیصر و کسریٰ کے پاس، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوتا رہے۔ لیکن صحابی تو کہتے اسے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان پر موت آئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 1.25 لاکھ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔
کیا معنی ہے؟ ہر آنے والا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شرف، درجات یہ بلند ہوتے جا رہے ہیں، بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور عظمت اور شرف جتنا ملا، ہر گزرتے دن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، درجات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں تک بڑھے گا کہ روز قیامت تمام انبیاء یہ چاہیں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ کیا ہیں، یہ مشرکین کفار جو آپ کو تانے دے رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تیرا رب تجھ سے نعوذ باللہ معاذ اللہ بیزار ہو گیا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے دن چڑھتے ہوئے دن اور پھیلتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیرا آخری زمانہ یا آخرت یا بعد میں آنے والا زمانہ تیرے پہلے زمانے سے بہت بہتر ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کا بعد والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی عظمت میں، شان میں بہتری چلی آتی جائے گی، صرف یہ نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب، تو اس بات میں گھٹن میں نہ رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، تو اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میری بعد میری امت کا کیا بنے گا، تو اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ آخرت میں میری امت کا کیا بنے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، ایک بھی امتی جس نے صرف پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک وہ بھی نکل کے جنت میں نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اگر ساری زندگی ہم اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کیسی عظیم ہستی کا امتی بنایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ یاد دہانی کروا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تمہیں یتیم نہیں پایا، فآوا، پھر تیرے لیے ٹھکانہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اماں آمنہ کے پیٹ میں ہیں اور والد انتقال کر گئے اور یتیم پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یجدک یتیمن، کیا تمہیں یتیم نہیں پایا، فآوا، پھر تیرے لیے ٹھکانہ بنایا۔ کیا کہ 6 سال تک والدہ آپ کا خیال رکھتی رہی، آپ کو پالتی رہی، 6 سال کے بعد جب والدہ کا انتقال ہوا تو پھر 8 سال کی عمر تک دادا جان عبد المطلب آپ کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھا، اور جب عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی تو پھر آخر تک ابو طالب ساتھ رہے اور انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا، بچوں سے بڑھ کر آپ کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس عمر میں اپنی والدہ کے دل میں ڈالی، اس کے بعد ان کے دادا کے دل میں ڈالی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے دل میں ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، کیا تمہیں یتیم نہیں پایا، فآوا، پھر تیرے لیے ٹھکانہ بنایا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو پایا راہ سے ہٹ کر، ووجدک الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، پھر آپ کو راستہ دکھائے، یعنی پہلے آپ کے پاس احکامات اور شریعت کا علم نہیں تھا، پھر آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا،
اور پھر ایسا علم انیت کے لیے معلم بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن پوری دنیا کے لیے معلم اور استاد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متعلم نہیں ہوئے، کبھی شاگرد نہیں ہوئے، لیکن عظیم ہستی کہ وہ پوری دنیا کے استاد بن گئے۔ وہ ایسے استاد بنے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وہ قیامت تک وہی چل رہی اور چلتی رہے گی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے تمہیں پایا مفلس فَأَغْنَى، پس تجھے غنی کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست فرمایا؟ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تجارت دے کر شام کی طرف روانہ کیا۔ شام سے واپس آئے، تجارت میں بڑا منافع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ قریش کی سب سے باعزت، باعفت، پاک دامن، باحیا اور امیر ترین عورت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، حضرت خدیجہ کا سارا مال دولت پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مفلس پایا تھا، فَأَغْنَى، آپ کو غنی کر دیا۔ اچھا، یہ تین یاد دہانیاں کروا کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی کسی یتیم پر غصہ نہ کرنا، کبھی کسی یتیم کو ڈانٹنا نہیں، کیونکہ الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو نہ ٹھکرانا۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اور پھر یہاں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پس آپ کسی سائل کو جھڑکیے نہ، چاہے وہ دین کے کسی مسئلے کے لیے آئے، کیونکہ آپ پہلے دین اور شریعت کے علم سے آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو دین اور شریعت کا علم دیا فہدا، تو اب جب کوئی سائل آئے تو سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو دبانا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے کوئی سائل آئے آپ سے کچھ مانگے تو اس کو بغیر دیے نہ موڑیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسرے میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مفلس پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ اور یہاں پہ آخر میں پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کتنی خوبصورت صورت اور کتنے خوبصورت پیرائے میں کتنے عجیب بلاغت اور فصاحت کی موتیوں سے بھرا ہوا ایک ایسی صورت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے۔ ایک زبردست، ایک خوبصورت صورت۔ اور مفسرین یا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے، کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، خاوند ہے اس سے بیوی نفرت کر رہی، بیوی ہے اس سے خاوند نفرت کر رہا ہے، دوست ہے اس سے دوست نفرت کرنے لگا ہے، تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عزیز کے، میرے بھائی کے دل میں یہ نفرت ختم کر کے میری محبت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔